اس دن کو یاد کرتا رہا، کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے، ہر کیے کا جواب دینا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لہذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی، اپنے آپ کو روکتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچاتی رہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آج پھر خوبصورت عالی شان زندگی اس کا مقدر ہے۔ جب اس کی نیکیاں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی کامیاب، مبارک، عزت مبارک۔ میں اور آپ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے، لیکن جب اعلان ہوگا کہ کامیاب تو ایک دم ایسے جیسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے، ایسے پورا جسم تیزی سے بڑھے گا، اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ اللہ لے جائے گا۔ وہ 60 ہاتھ 130 فٹ بنتے ہیں۔ اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا، یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے۔ عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، وہ حضرت حوا ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا، جن کا قد 130 فٹ پہ جائے گا، اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے ریشمی لباس پہنایا جائے گا، ایک دم ایسے نہیں پہنے گا، وہ ایک دم جسم پہ ظاہر ہوگا، سر پہ تاج آئے گا، اور اس کا پیپر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ میں پاس ہو گیا۔ ہمارا کلاس والے مجھ سے 1 سال سینئر تھا بالکل ہی کمزور، تو ایک دفعہ وہ خوش قسمتی سے پاس ہو گئے، ایم اے پاس ہو گئے۔ تو وہ ہم کمرے میں ہاسٹل میں بیٹھے تو وہ اندر آیا، عبد الواحد اس کا نام تھا، مرید، اے ویکھو میں پاس ہو گیا، اے ویکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ میں جب یہ قرآن کو پیش کرتا ہوں یہ حدیث تو مجھے وہ عبد الواحد یا اے ویکھو میں پاس ہو گیا۔ تو جب وہ ہوگا نا کہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں، کامیاب ہے، تو اس کو پیپر ملے گا، اسے کہا جائے گا جاؤ سب کو خوشخبری دو۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا، زور سے، جیسے ہم خوشی میں نعرے نہیں لگاتے، تو ایک نعرہ لگائے، اس نعرے کو قرآن نے، اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی، لفظ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا ہو اقرؤ کتابی، وہ کہے گا ہو، وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابی، پیپر پڑھو، پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو گئی، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے کیسے پاس ہو؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، ارے بھائی میں نے ٹورانٹو میں وہ نہیں کیا جو سارے کر رہے تھے، میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا، میں لگا رہا، میں تیاری کرتی رہی، میں تیاری کرتا رہا، لہذا میرے اللہ نے مجھے اس کا صلہ دیا۔ اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی، اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، خوشخبری کی آواز، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو ایک خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ دیکھو آپ خوبصورت زندگی کی تلاش میں یہاں پہنچے ہو، دال روٹی تو پاکستان میں بھی مل جانی تھی، لیکن لوگ خوب سے خوب کی تلاش میں آگے سے آگے جاتے، دبئی جاتے ہیں، دبئی سے یہاں، سعودیہ جاتے ہیں، سعودیہ سے یہاں، ابو ظبی گئے، وہاں سے یہاں، خوب سے خوب کی تلاش انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، اللہ نے منع بھی نہیں کیا ہے، لیکن یہاں کی ایک مشکل ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ جب زندگی کچھ روپ دھارتی ہے
تو شام ہو چکی ہوتی. جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سیٹل ہو گیا ہوں تو زندگی اب سیٹ ہو چکی ہوتی ہے. چند صبحیں باقی ہوتی ہیں، چند شامیں باقی ہوتی. یہاں کی انسان کی ایک بے بسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں، اور اس سے بڑی بے بسی ہے کہ اس کے پاس عمر بہت تھوڑی. 60-70 سال میں کیا کچھ کرو گے؟ شیر شاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فٹ آتی. جب اس نے دہلی کو فتح کیا تو اس کی عمر 60 سال تھی. تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا، ہائے افسوس، میرے اوپر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے. 66 سال کی عمر میں موت آ گئی، کالنجر کی فتح. یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ہے. میں اب سیٹل ہو گیا ہوں. وہ نیچے سے اللہ تعالیٰ پھٹا کھینچ لیتا ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ٹریجڈی ہے. چلو ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھتا، اس کے پاس بھی کتنی عمر ہے؟ 60 سال 70 سال. بڑھاپے میں تو خود اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ ابا جی دی ہن خیر ہی کر دے، یعنی پھر مگرو لے جاوے. دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاؤ، اما جی سوکھے ہو جائیں، مطلب ہن ساڈی جان چھڈے تے اگاں جاوے. اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ مر جائیں. کیا زندگی ہے؟ لیکن انسان کی فطرت ہے، یہ جنت کے لیے ڈیزائن ہے. تو اگر یہ ہوتا کنات والا تو جنت کے مزے کون لیتا؟ تو اس کے اندر اللہ نے ایسی خواہشات کا ایک جنگل اگایا ہے اور آگے اتنی سی زندگی دی ہے، اتنا سا ٹائم دیا، اتنے سے اسباب دیے. پھر ایک ڈیل کی ہے، جو میں کہتا ہوں یہاں تم کر دو، پھر جو تم چاہتے ہو سب کچھ آگے میں کر دوں. آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی بڑے زمانے بعد یاد آ گئی، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید. میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو جو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے تو ٹورانٹو میں رہے اور چاہے تو کیمرون میں رہے. اور تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے. ما شاء اللہ کا. لہذا ایک کام کر، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، جو میں کہتا ہوں وہ تو کر دے، پھر تو کیا کرے گا؟ کفیتک فیما ترید، پھر جو کچھ تو چاہے گا میں وہ کر دوں، میں وہ کر دوں. تو اللہ کی طرف وہ کہے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا. کیسے ہوئے؟ تیاری کی. انی ظننت انی ملاق حسابی. تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فہو فی عیشۃ راضیہ. میرے بندے کو وہ زندگی مبارک ہو جسے وہ دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر میں چلے گی. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے. زندگی کی خوبصورتی اندر ہے، اندر ہے، باہر نہیں، اندر ہے. زندگی کا حسن اندر ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. ڈپریشن والے سے پوچھو کہ دنیا کیسی خوبصورت ہے، وہ کہے گا آگے آگے. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. زندگی کا حسن بھی اندر ہے، بدصورتی بھی اندر ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ اعلان ہوگا، میرا بندہ، میری بندی، تو جس خوبصورت زندگی کو ڈھونڈتا تھا وہ اب میں دے رہا ہوں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت. کیا ہے اس میں؟ قطوفها دانیہ، پھل کھانے پینے تیار، کوکنگ پوری جنت میں. کچن کوئی کمال، کوئی پریشر کوکر کوئی نہیں، کوئی ڈونگا کوئی نہیں، کوئی فریج کوئی نہیں، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ بھی کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے. سبحان اللہ، کیا زندگی میرے اللہ نے بنائی. کلو واشربو ہنیا، کھاؤ کوئی بیماری نہیں، پیو کوئی بیماری نہیں، کھاؤ
پاخانہ نہیں، پیو پیشاب نہیں، ہنیہ مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم ٹورانٹو میں اللہ کو راضی کر کے آئے، جاؤ آج مزے کرو۔ میرے بھائی بہنوں، یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام بنایا ہے، اس میں سے مجھے آپ کو گزرنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں وہ کر دیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی، سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ نے ہمیں اس سے نوازا۔ سب سے بڑا کفر اور شرک اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کا انکار، اس کی ذات کا شریک ٹھہرا۔ یہ سب سے بڑا اس کی ذات کا انکار، اس کی ذات میں شریک کو ٹھہرا۔ یہ سب سے ایک بدو آ کے نا بیت اللہ کو پکڑ کر کہنے لگا یا اللہ لم نعصک فیما فی احب الاشیاء الیک، یا اللہ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا، انا اطعناک فی احب الاشیاء الیک، جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا وہ ہم نے تیری مان لی، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ولم نعصک فی ابغض الاشیاء الیک، اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا، شرک اور کفر، فاغفر لنا فیما بین ذلک، اس کے درمیان ہماری کچھ لچ گچ ہے، معاف کر دے۔ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی۔ کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنتا رہا، پھر کہنے لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں، مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے، پتھر کی پوجا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے، اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مجھے پتا ہے میں غلط ہوں، میں بندھن میں جکڑا ہوں، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آگے آسان ہے مسئلہ، چند عبادات ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، کیا مشکل ہے؟ 1 لوٹا پانی، 10 منٹ چاہیے نماز کے لیے۔ روزہ سال کے بعد ہے، اس میں بیمار کو گنجائش ہے، مسافر کو گنجائش۔ حج اور زکوٰۃ مالدار کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو۔ اور باقی زندگی میں جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، میں کر لوں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر دیں۔ میرے نبی نے کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، عبادات، اخلاق۔ اخلاق کا چیپٹر بڑا بھی ہے، مشکل بھی ہے، عبادات کا چیپٹر چھوٹا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اور عبادات اللہ کے فضل، آپ لوگ سارے نماز کے لیے کہاں کہاں سے مستور آدمی، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، مسجد تنگ پڑ گئی۔ جو دین آئے معاشرے میں، جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا، ہماری نماز سے نہیں، ہمارے روزے سے نہیں۔ نماز مسجد میں، روزہ اندر، زکوٰۃ ایمان والے کو، حج بیت اللہ میں، اسلام کہاں سے پھیلے گا؟ دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ نبی والے اخلاق، نبی والی معاشرت، نبی والا حسن سلوک، یہ دلوں کو کھینچے گا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جاؤ معاف کیا آسان،